آپ ایک طرف دیوبندی جماعت کا عقیدہ دیکھیں کہ تحذیر الناس کے اندر لکھا، جس کو کتاب کا حوالہ چاہیے کتاب کا نام یہ ہے، عبارت جس کو دیکھنی ہے آ کر دیکھ لے، کہ تحذیر الناس کے اندر یہ لکھا کہ معاذ اللہ بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب یہ کتاب انہوں نے لکھی، اس کتاب کو آج بھی چھاپا جاتا ہے، لکھنے والے کو دیوبندی مولوی اپنا امام مانتے ہیں، ایسے گستاخ کو اپنا رہبر اور قائد جانتے ہیں۔ اب ایسے رہبر اور قائد جاننے والے، تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے آج کے ماحول میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی اگر سنی علماء لڑانے کا کام کریں گے تو اس سے مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ کے حالات کو رکھتا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ فتنے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارکہ پر بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہونے لگے، اور ایسے وقت میں وہ مسیلمہ کذاب جس نے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری حصے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت بڑی فوج کو جمع کر لیا تھا، تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ ذرا دیکھیں کہ حالات اتنے زیادہ ابتر تھے کہ کئی سو صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید کی امارت میں آپ کو امیر بنا کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس کو روک دیا جائے۔ آج کے حالات بہت زیادہ ابتر ہو چکے ہیں، اور ایسے حالات میں اگر آپ دیکھیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ پیدا ہوا تو پوری دنیا یہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر ہے، اور مقابلے میں ہونے کے ساتھ بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، لیکن ایسے وقت میں جب مسیلمہ کذاب کے نبوت کے دعوے کی بات آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بدری صحابہ جن کو حصول برکت کے لیے جنگ میں جانے سے روک دیا تھا، جہاد میں جانے سے روک دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والوں کو دیکھا تو اس وقت آپ نے بدری صحابہ کو بھی حکم دیا کہ جاؤ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اب اس زمانے کے فتنے کو دیکھ کر آج کے وقت میں یہ دیوبندی جماعت کی تحذیر الناس کو دیکھا جائے کہ جس کے اندر معاذ اللہ امام الانبیاء کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا، آج بھی وہ کتاب چھپتی ہے، آج بھی وہ اس کو اپنا قائد اور رہبر مانتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے وقت میں اگر حالات خراب ہے تو کیا ایسے حالات میں ایسے غداروں کے ساتھ صلح کر لی جائے گی؟
ایسے حالات میں کیا ایسے غداروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جائے گا؟ کیا ایسے غداروں کو گلے لگا لیا جائے گا؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ آج چوٹی رکھنے کے بعد جتنے بھی گستاخی کرنے والے ہیں، آج جتنے بھی عیسائی گستاخی کرنے والے ہیں، وہ تمام گستاخوں کے اگر کوئی سردار ہے اور گستاخی کا دروازہ کھولنے والے ہیں تو وہ دروازہ کھولنے والے کو اشرف علی کہا جاتا ہے، رشید کہا جاتا ہے، خلیل کہا جاتا ہے، قاسم کہا جاتا ہے۔ ارے حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ناموں سے رسالت کا محافظ ہوتا ہے، پہرا دینے والا ہوتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہتا ہے کہ چاہے ٹوپی والا ہو، چاہے چوٹی والا ہو، گستاخ رسول جو بھی ہوگا اس کے بارے میں ہمارا مسلک یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ۔ ایک کلپ ہے نا، اس کو سن لیں، پھر میری گفتگو آگے سماعت کریں۔ اگر کچھ باقی رہ جائے گا تو انشاءاللہ مطلب کی بنیاد پر لڑائیاں۔ یہ جو کلپ ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ سجاد نعمانی، سجاد نعمانی، یہ دیوبندی ہے۔ اس نے جو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ سن کر صرف ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے نا، اس ایمان کو دل میں رکھنے کے بعد، یعنی ایمان جو دل میں ہے، تو آپ غیرت ایمانی سے سوچیں کہ کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا داڑھی رکھنے کی بنیاد پر، نماز پڑھنے کی بنیاد پر کیا ایسے آدمی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی کوئی بھی رہے یقیناً وہ کافر و مرتد ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں سن لیں اور اس کے بعد میری آگے کی گفتگو کو سماعت کریں۔ تو وہ ساتھ میں پھر حضرت کا حضور تاج شریعہ کا مختصر رد بھی ہے، اس کو سن لیں اور وہ مسلک کے بارے میں جو بولتا ہے وہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پھٹ کے رہے گا، اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی، قیامت آئے گی، لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو یہ اتحاد منائے گا، جو اس اتحاد کو جو ہے کہے گا، اور جس نے کہا کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، اس نے اپنا ایمان کھویا، وہ اپنی پہچان کھوئے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کہا، سب مسلک ایک ہے۔ کیا کہا؟ میں یہی چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور جتنے دیوبندی میری بات کو سنتے ہیں، اب دیوبندی اور سنی اس میں فرق کیا ہے؟ دیوبندی اور سنی اس میں فرق کیا ہے؟ یہ کہتا ہے دونوں کا انجام ایک، دونوں کا انجام ایک نہیں، تمہارا انجام تو وہی ہے، تمہارا انجام تو وہی ہے کہ تم کو تو دوزخ میں جانا ہے اگر صدق دل سے توبہ نہ کیے، لیکن انشاءاللہ ہمارا انجام تو یہی ہوگا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب یہ جو کہتے ہیں دونوں ایک ہے، تو یہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبندی یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے سنی کو، سنی نوجوان کو کہتا ہے کہ بھائی سنی دیوبندی سب ایک ہے۔ اگر ایک ہے تو تیری مسجد کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا ترانہ تو پڑھنے دے۔ اگر ایک ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ گستاخ رسول کا رد ہم بھی کرتے ہیں، تو اشرف علی کی عبارت بھی لائیں گے، اور عبارت لانے کے بعد اشرف علی کا رد بھی کیا جائے گا، تجھے تکلیف کیوں ہوتی؟ اگر تو دونوں کو ایک کہتا ہے
تو اشرف علی تھانوی کا عقیدہ کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی وہ بدبخت ہے کہ جس نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں اور پاگلوں کے برابر لکھا، بچوں کے برابر لکھا، تو یہ دیوبندی مسلک ہے۔ اور امام احمد رضا کا مسلک کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ دیوبندی کا مسلک کیا ہے کہ دیوبندی کا مسلک یہ ہے کہ یہ لوگ یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ جو یہ جانے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات سے خبردار ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کا اور فکر رضا یہ ہے، اور مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دیوبندی وہابی کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ان لوگوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر، اور دونوں کا عقیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے، وہابی غیر مقلد کہا جاتا ہے، تو تقویت الایمان کی تائید کرنے والا یہ رشید احمد گنگوہی ہے، جس نے فتاوی رشیدیہ کی فتاوی رشیدیہ میں تقویت الایمان کی تائید کی ہے۔ اب اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہمارا تمہارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا تمہارا انجام ایک ہے۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو امام الانبیاء کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہے وہ یقیناً دنیا میں بھی مٹی میں ملے گا، وہ مرنے کے بعد بھی مٹی میں ملے گا، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے خبیث عقیدے وہ ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ اتنی جلن کیوں ہوتی ہے بھائی؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور انشاءاللہ امام احمد رضا کے نقش قدم کے اوپر چلتے چلتے اہل سنت و جماعت پر جو بھی مرے گا اس کا داخلہ یقیناً جنت کے اندر ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا کہ سب ایک ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے کہ اہل سنت و جماعت میں اور دیوبندی وہابی جماعت میں فرق کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ اور اگر ان پر بات کرنے کے لیے جائے نا، بلکہ یہ بحث میں پڑھنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر ایمان جو ہے ایمان کے ساتھ سوچے۔ اور یہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لکھنے والوں کو کافر تو مانو، اختلاف ختم تو ہو سکتا ہے نا۔ یعنی کنویں کے اندر اگر کتا گرا ہوا ہے تو کنواں پاک تو ہو سکتا ہے، لیکن پانی کے ساتھ کتے کو نکالنا تو پڑے گا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ آج کے وقت میں سب کو ایک ہو جانا چاہیے، تو ایک ہو جا سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قلعے کے اندر آؤ، اور جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کو کافر مانو۔ اور امام اہل سنت نے جو احکام بیان کیے ہیں اس احکام کو اگر دل سے لگاؤ گے تو یقیناً ہمارا تمہارے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر اس کو دل سے نہ لگائے
بتایا تو حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ہم تنہا ہو جائے، اگرچہ تم رشتہ داروں کے نام پر نوجوان کو ڈرانے کی کوشش کرو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تنہا بھی اگر ہو گئے تو تنہا رہنے کے بعد بھی حق پر تو ہم ہی کو ماننا پڑے گا، تنہا رہنے کے بعد بھی حق پر تو ہم ہی کو ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ ہم حق پر ہیں، اس کے اوپر قرآن بھی دلیل میں ہے، حدیث مبارکہ بھی دلیل کے اندر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کو ختم کر دیا جائے۔ تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئیے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قرآن مقدس نے امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حاکم ہونے کا اعلان فرمایا، اور قرآن نے یہ کہا اس وقت تک ایک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہے، یہ جتنے بھی اچھل کود کرنے والے ہیں، چاہے کوسات کی سرزمین پر ہو چاہے شہر کے اندر ہو، ان سب کو ہم یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جب قرآن نے امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حاکم ہونے کا اعلان فرما دیا تو وہ حاکم کا فرمان کیا ہے؟ حاکم کا فرمان یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہ بے شک قوم بنی اسرائیل یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک گروہ وہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ، وہ ایک گروہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اب حاکم کا یہ اعلان سنے، اب حاکم کا یہ اعلان سننے کے بعد آپ دیوبندی جماعت کی کتابوں کو نکالے، آپ وہابی جماعت کی کتابوں کو نکالے، ان کے ہر عقیدے کا رد یقیناً کتاب و سنت کی روشنی میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایک عقیدے کی بات کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی دیوبندی کا اتحاد کبھی ہوا بھی نہیں ہے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ سفید لباس پہن کر، یہ کرتا پائجامہ پہن کر، یہ شاندار مسجد کے نام پر عمارت بنا کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تو نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ نماز کے نام کے اوپر کن کے دلوں کے اندر بغض مصطفیٰ کو پیدا کیا جاتا ہے؟ جب تمہارے اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو یہ تمہارا عقیدہ ہوا، تم اپنے عقیدے کے ساتھ لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب قرآن نے اعلان فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہے، حاکم کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا۔ وہ حاکم نے یہ فرمایا کہ 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب تمہارا جو عقیدہ ہے مر کر مٹی میں ملنے والا جو لکھا وہ عقیدہ رکھو، اور اس عقیدے کو رکھنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھو کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء یہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور تمہارا مولوی یہ لکھتا ہے کہ امام الانبیاء مر کر مٹی میں مل گئے، تو آپ مجھے بتاؤ جنت میں جانے کی سند اگر کہیں پر نظر آئے گی تو امام احمد رضا کے دامن سے لپٹ جاؤ تو یہی کہو گے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آپ آگے بڑھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ تو ہمارے آقا نے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کا اعلان فرمایا
فرمایا جو بھی حاکم ماننے والا ہوگا امام الانبیاء کے فیصلے کو مانے گا. اور پھر صحابی کے عقیدے کو اگر دیکھا جائے تو پوری جماعت صحابہ میں جن کو سرداری حاصل ہے یعنی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو امام الانبیاء کے روضہ انور کے باہر رکھا جائے, آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر رکھا جائے, امام الانبیاء سے اجازت مانگی جائے, اگر اجازت مل جائے تو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے ورنہ جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مانگنے کے بارے میں کہا تو اجازت کس سے مانگی جاتی ہے؟ اجازت مردہ سے نہیں بلکہ زندہ سے مانگی جاتی ہے. اجازت کس سے مانگتے ہیں؟ جو زندہ ہوتا ہے اس سے اجازت مانگی جاتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے یہ نہیں عرض کیا کہ اے والد ماجد یہ کون سی نئی بدعت کو پیدا کرتے ہو. فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات کسی صحابی رسول نے انکار نہ کیا. آپ کے جسم مبارک کو حجرہ مبارکہ کے باہر رکھا گیا, اجازت مانگی گئی تو خود بخود امام الانبیاء کے حجرہ مبارک کا دروازہ کھل جاتا ہے اور قبر شریف سے آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب کے پہلو میں دفن کیا جائے. آپ مجھے بتائیں پوری جماعت صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو امام احمد رضا کے قلم کے اندر نظر آئے گا, وہ عقیدہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو وہ علماء اہل سنت کے ساتھ نظر آئے گا. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام باطل فرقوں والوں سے اپنے تعلقات کو ختم کریں. اگر ختم کرنے کے اندر جو بھی پریشانی ہوتی ہے, جو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو برداشت کر لیں, اکیلے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.